گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آج بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو صحابہ کرام اور آل بیت کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور ایسی روایات بیان کی جا رہی ہیں جن کے پیچھے ایک خناس، جھوٹا، مکار، بدبخت انسان ہے جس کا نام ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے۔ یہ ساری کمینگی اس نے پھیلائی ہے، سارا گند اسلامی تاریخ کے اندر اس بدبخت نے پھیلایا ہے، جبکہ بیان کرنے والے کو پتا ہے کہ ہر محدث نے اسے کذاب کہا ہے، ہر محدث نے اسے جھوٹا کہا ہے، ہر محدث اسے وضاح کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ پہ باتیں گھڑ کے بیان کرتا تھا۔ اسلامی تاریخ کے اندر جتنی غلاظت پھیلائی ہے اسی بدبخت نے پھیلائی، اور انہی کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اعتراض کرنا رسول اللہ کے ساتھیوں پہ۔ اور بدقسمتی یہ ہے، جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، کہ ہمارے بہت سے نوجوان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کو بنایا، لیکن ہمارا رہبر جن کو قرار دیا، عربی زبان میں لفظ ہے قدوہ۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے قدوہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ تو اگر ہمارے لیے وہ قدوہ ہیں اور اللہ کہتے ہیں، اور ان کی صفات اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب جب بھی تم انہیں دیکھو گے نہ، انہیں پڑھو گے تو دو چیزیں نظر آئیں گی، تراہم رکعا سجدا، انہیں ہمیشہ اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کرتے نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا ایک ہی ماٹو ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، یعنی اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ان کی پوری زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی مفادات کے لیے انہوں نے یہ کچھ کیا۔ اگر ہماری یہ بات درست ہے تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے جو گواہی دی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟